لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين محبوب رب العالمين المخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إن فاطمة بابها بابي وبيتها بيتي فقد حتك حجاب اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر حمد اور ثنا اس پاک پروردگار کی ہے جس نے ہر جہت سے ہمیں لائق حمد اور لائق سلام لایا. ارشاد ہو رہا ہے اللہ کے پیارے حبیب کا کہ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے اور فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے. فمن ہتکہ، جس نے بھی اس باب کی بے حرمتی کی، فقد ہتک حجاب اللہ، گویا اس نے اللہ کے حجاب کی اہانت اور بے حرمتی کی. عزائے فاطمیہ کے ایام چل رہے ہیں. شہزادی کی شہادت کے سلسلے سے مسلسل پوری دنیا میں مجلسوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے بعد جب امام زمانہ کی غیبت کا یہ دور چل رہا ہے، ہمیں ایسے علماء کرام سے نوازا کہ جنہوں نے سیرت اہل بیت کو جاری رکھتے ہوئے، باقی رکھتے ہوئے عزائے فاطمیہ کو اس طرح سے عروج بخش دیا ہے کہ اس دور میں بھی جو قاتلین کے حمایتی ہیں وہ اپنا منہ چھپا چھپا کے چل رہے ہیں. اور یقیناً اگر اسی طرح سے یہ ایام عزائے فاطمیہ جاری رہا، ساری رہا، اور یقیناً جاری رہے گا، اور قیامت تک کے لیے مظلومیت جناب زہرا کا بیان ہوتا رہے گا، اور وہ عروج ملا جو کربلا کے واقعے کو یعنی کہ عاشورہ کو ملا ہے، تو پھر جس طرح سے یزید کا نام داخل دشنام ہے، اسی طرح سے بہت سارے نام بھی داخل دشنام ہو جائیں گے. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. ہم اس اعتبار سے مجلسوں میں آئیں یا نہ آئیں، ہم اتنے محتاط ہوں یا نہ ہو عزائے فاطمیہ کو لے کر، لیکن جو دشمن ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس ایام کا، اس یوم کا، ان عزائے فاطمیہ کے دنوں کا اثر لوگوں کے اوپر کیا پڑے گا. اگر واقعاً دنیا پہ عزائے فاطمیہ چھا گئی، اگر دنیا کے اوپر ذکر فاطمہ چھا گیا، تو ہر ایک سمجھ جائے گا کہ قاتل زہرا کون ہے. ہر ایک سمجھ جائے گا قاتل زہرا کون ہے. اور یہ محتاط ہی تھے. ابھی پچھلے سال اگر آپ گوگل پہ سرچ کرتے کہ ہو کلڈ فاطمہ، جناب زہرا کو کس نے شہید کیا، تو موٹے موٹے اچھروں میں لکھ کے آتا تھا عمر ابن خطاب. لیکن اب جب اتنی وائرل ہو گئی یہ چیز تو لوگ بھی محتاط ہو گئے. اب لکھیے تو وہاں پہ نظریے لکھ کر آئیں گے کہ سنی کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کے بعد بیماری کی حالت میں ان کا انتقال ہوا. شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب اور جو دروازے پہ آئے تھے انہوں نے جو دروازے میں آگ لگائی اور بی بی کو زخمی کیا، اس سبب سے بی بی شہید ہوئی. تو بھائی محتاط دشمن اتنا ہے، قاتلوں کے حمایتی اتنے محتاط ہیں. دنیا بے شک دنیا میں تمہارے پاس مال دولت ہے، ہاتھ پر مال لو، چاہو قاتل کو چھپانا جتنا چاہو چھپا لو. دنیا میں تو چھپا سکتے ہو لیکن آخرت میں نہیں چھپا سکتے. آخرت میں نہیں چھپا سکتے. جب ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر عقاب کیا جائے گا، تو دنیا میں جو لوگ چہک چہک کر مریدی اختیار کر رہے ہیں، ہمارے لیے تو فلاں خلیفہ بہت ہی مکرم ہے، بہت ہی معزز ہے، ہم تو فلاں کے حمایتی ہیں، ہم تو فلاں کو تسلیم کرتے ہیں. دنیا میں تو بہت اڑ رہے ہو، جب
آخرت آئے گی، دشمنوں کا انجام دیکھو گے، لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو پھر بڑا مشہور زمانہ شعر ہے، لوگ یہی کہیں گے محشر میں، یہ کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان۔ محشر میں کچھ لوگ مریدوں سے کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے جائے تو کہاں جائیں، گھر لوٹا تھا جن کا دروازہ جنت پہ وہی بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو خدا ہمیں توفیق دے ایام عزائے فاطمیہ میں زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شریک ہونے کی، زیادہ سے زیادہ شہزادی کونین کا ذکر کرنے کی اور حق بیانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اللہ نے ہمیں ایسے در سے متمسک کر دیا کہ جس سے بہتر دنیا میں کوئی در نہیں، جس کے جیسا دنیا میں کوئی گھر نہیں، جس کے جیسے دنیا میں کوئی افراد نہیں کہ جن کی ہم اتباع کریں اور پیروی کریں۔ دیکھیں دنیا میں عام انسان زندگی گزار رہا ہے، تھوڑی مال دولت میں اضافہ ہوا، چھوٹا موٹا کاروبار کیا اور غریبی طبقے سے اٹھ کے بیچارہ مڈل کلاس میں آیا۔ تو مڈل کلاس میں آیا تو کیا سوچ رہا ہے کہ اب میرے پاس پکا مکان ہو بنا ہوا اور اس میں زندگی میں جو سہولیت کے لیے سامان ہونے چاہیے وہ سامان میرے پاس موجود ہو، فریز ہو، گیزر ہو، انورٹر ہو وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہی مڈل کلاس والا گھر میں ایک دو لڑکے پڑھائی کر رہے تھے، سرکاری جاب لگ گئی۔ اب جب سرکاری جاب لگی اور پیسہ اکٹھا ہوا تو اب اس نے سوچا کہ جب پیسہ اور اکٹھا ہوا تو اب اور ہماری شان کے اعتبار سے گھر ہونا چاہیے۔ کچھ زمین اور خرید لی، زمین کو بڑھا لیا، آگے باغیچے لگا دیے، گاڑی کھڑی ہو گئی، طرح طرح سے گھر کو سجا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ دولت ہے تو گھر بھی اسی شان کا ہونا چاہیے۔ بھائی اور اس نے ایک دو بچے اور تھے اور کمائی کی، کوئی نیتا وغیرہ بن گیا۔ اب نیتا میں تو جانتے ہی ہیں کیا کالا دھن کیا سفید دھن، جتنا دھن ہے سب اپنا ہی دھن، بھائی جہاں سے ملے وہاں سے لے لو۔ ابھی یو پی کا ایک کیس آپ نے سنا ہوگا کہ 9 لاکھ روپے میں 2 شوچالے بنا ہے اور کمال یہ ہے بیچ میں دیوار بھی نہیں ہے۔ دیوار تو جہاں سے پیسہ ملے اکٹھا کر لو۔ جب دولت مل گئی تو سوچا بھائی اب اور اس سے بھی عالیشان عمارت پہ عمارت کھڑی کرتے چلے جائیں۔ یعنی دنیا والے یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنا بلند گھر ہوگا، جتنا شان و شوکت والا گھر ہوگا، اسی طرح سے ہماری عزت بھی رہے گی، اسی طرح سے ہمارا وقار بھی رہے گا۔ تاج محل کتنی خوبصورت عمارت ہے، ہر انسان کہتا ہے کہ تاج محل ایک حسین ایک جمیل عمارت ہے، یہاں تک کہ دنیا کے 7 عجائب میں سے تاج محل کا بھی شمار ہوتا ہے۔ بڑی ہی دلچسپ اور دلپذیر عمارت ہے، لیکن کیا کرے دنیا کی نظر میں شان و شوکت کا اعتبار گھر کی عمارت کے خوبصورت ہونے سے ہے۔ گھر جتنا خوبصورت ہے اتنے ہی اس کے گھر والے شان و شوکت والے سمجھ جا رہے ہیں۔ مگر ذرا دیکھیں جب اللہ کے نبی نے کسی گھر کی شان بتائی ہے تو کس گھر کی شان بتائی؟ کیا اس گھر کی شان بتائی ہے زیادہ کہ جس میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے یا جس میں ریشمی قالین بچھے ہوئے ہیں یا جس میں طرح طرح کے جھومر لگے ہوئے ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کے نبی نے ایک ایسے گھر کا انتخاب کیا جس میں نہ ریشمی قالین ہے، نہ ہی جھومر لگے ہوئے ہیں، نہ سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، بلکہ اس گھر کا عالم تو یہ ہے کہ فرش کا بچھونا ہے، مٹی کے برتن ہے، گھر کی جو مالکہ ہے اپنے ہاتھ سے چکی پیستی ہے، آٹا پیستی ہے۔ اس گھر کے جو فرد ہے وہ اتنی سادی زندگی گزار رہا ہے کہ جو کی سوکھی روٹی گھٹنے سے توڑ کے کھا رہا ہے۔ مگر اللہ کے نبی نے جب اس گھر کو دیکھا تو ایک مرتبہ خاتم الانبیاء خاتم النبیین رسول اکرم نے کہا کہ فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے، فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ۔ صلوات پڑھ دو محمد وآل محمد۔ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ، یعنی گھر جتنا دنیاوی نظریہ یہی ہے کہ جتنی شان و شوکت والا گھر ہوگا گھر کے لوگ بھی شان و شوکت والے سمجھے جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ لیکن اہل بیت کے لیے دیکھیے سادہ سا گھر، معمولی سا گھر، لیکن اللہ کا نبی اس گھر کو اپنا گھر کہہ رہا ہے۔ دیکھنے میں تو معمولی ہے مگر اس میں ایسے باعظمت افراد رہتے ہیں کہ دنیا میں جن کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔
दो चार बातें दर सैयदा के उन्वान से ही समाअत फरमा लें कि ऐसे अफराद इस घर में मौजूद हैं कि दुनिया में जिनकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। खुसूसन हमारी शहजादी के जिनका तज़किरा है, ऐसी बाअज़मत बीबी, ऐसी बाकिरदार और ऐसी बाफजीलत बीबी के जिनकी फजीलत तक दुनिया की कोई औरत रसाई हासिल नहीं कर सकती, उनके कदमों तक भी कोई औरत नहीं पहुंच सकती, जिसे अल्लाह ने फातिमा ज़हरा का नाम दिया है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नमा सम्माहा फातिमा ज़हरा, जनाब फातिमा को ज़हरा नाम इसलिए दिया गया लिअन्ना खलक़ल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बिनूर अज़मतिहा, क्योंकि अल्लाह ने इनको अपनी अज़मत के नूर से खल्क़ किया है। जब इलाही अज़मत के नूर से खल्क़ हुई हैं तो जब इन्हें दुनिया में आना होगा तो फिर इंतज़ाम भी तो ऐसा ही होना चाहिए। लिहाजा जब इस नूर को दुनिया में भेजना हुआ तो अल्लाह ने अपने महबूब और चहीते नबी को घर बैठने नहीं दिया, बल्कि अर्श तक आने की ज़हमत भी दी और मेराज के जरिए अल्लाह के नबी को अर्श तक लेके गया, अर्श की सैर की और वो नूरानी सेब जो अल्लाह के नबी ने खाया और उससे सुल्ब नबी करीम में नूर जनाब ज़हरा आया। नूर जनाब ज़हरा सुल्ब नबी से रहम जनाब खदीजा में मुंतकिल हुआ और जब बीबी का नूर मुबारक इस रूए ज़मीन पे आया तो क्या अजीब मंजर था। कहीं हाथों को फैलाए हुए हाजरा बढ़ रही हैं, कहीं दामन को संभाले हुए आसिया बढ़ रही हैं, कहीं खिदमत के लिए मरियम बढ़ रही है, कहीं इताअत के लिए हाजरा बढ़ रही है। चारों तरफ से बहिश्ती औरतों का नुज़ूल हो रहा है, हर एक मुबारकबाद देने के लिए आ रहा है। रफ्ता रफ्ता दिन गुजरते गए, बीबी कुरैश के एक ऐसे घराने में तरबियत पाती रही, परवरदा और बड़ी होती गई कि जैसा घराना दुनिया में कोई घराना नहीं है, जिसके फर्द जैसे कोई फर्द नहीं, जहाँ सैयदुल अंबिया भी हैं, सैयदुल औसिया भी हैं, सैयदुल बतहा भी हैं, मलिकतुल अरब जनाब खदीजा कुबरा भी हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसे घर में बीबी बड़ी हुई, फिर रफ्ता रफ्ता चंद बरस गुजरे और मक्का की जिंदगी को खैरबाद कह के मदीना हिजरत हो गई। जब मदीना हिजरत हुई, दिन गुजरे, एक वक्त वो आया कि जब जनाब ज़हरा उस सिन तक पहुंची हैं तो बड़े बड़े लोग मुंह उठाए हुए नबी करीम के दर पे आए और आने के बाद जनाब ज़हरा की खास्तगारी की, आने के बाद जनाब ज़हरा की खास्तगारी की, जनाब ज़हरा के लिए रिश्ता भेजा तजवीज का, शादी का। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा के अक्द का इख्तियार मेरे हाथ में नहीं है बल्कि अल्लाह के हाथ में है। अब दुनिया समझे जनाब फातिमा ज़हरा कौन है, जिनके अक्द का इख्तियार अहमद मुख्तार के हाथ में ना हो उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं, फातिमा ज़हरा कहते हैं। कई रिश्ते आए लेकिन नबी करीम ने कहा अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह का भी हुक्म हुआ शादी करने के लिए तो क्या उलमा बयान करते हैं, तारीख में रिवायतों में मिलता है कि अल्लाह ने कहा कि ज़ोहरा सितारा, बड़ी मशहूर मारूफ हमारे यहाँ ये रिवायत मौजूद है, ज़ोहरा सितारा जिसके दर पे जाएगा उस दर से जनाब फातिमा ज़हरा की शादी उसी घर में होगी। मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, जन्नत नसीब करे, अर्ज़ करते हैं कि जब अर्श से ये सितारा चला पैगाम लेकर तजवीज का तो मदीने के लोग बड़ी हसरत से सितारे को देख रहे थे, बड़ी हसरत से सितारे को देख रहे थे। और ये सितारा भी अजीब था कि अपने मदार से चला है तो आने के बाद मदीने का गोया तवाफ कर रहा है, यानी लोगों को दिखा रहा है, दिखा के
دکھا دکھا کے لوگ تیاری کر رہے ہیں ہمارے در پہ ستارہ آئے گا، ہمارے در پہ ستارہ آئے گا، لیکن ستارہ کسی کے در پہ نہ آیا، بس آیا تو در امیر المومنین پہ آیا تو در امیر المومنین پہ آیا، اور آنے کے بعد اعلان کر دیا، کیا اعلان کر دیا کہ اگر بلندیاں حاصل کرنی ہے، کمال کو حاصل کرنا ہے تو تمہیں در اہل بیت تک آنا ہوگا، در اہل بیت پہ آنا ہوگا۔ بھائی جس کے در پہ ستارہ آ جائے وہ در اہل بیت کا ہے، ایسا در ایسا باپ کہ جس کی عظمت جس کی رفعت اللہ نے بلند کی ہے۔ کہیں گے اللہ نے کہاں بلند کی ہے؟ ہم نے کہا سورہ نور کی 36ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک گھر کی رفعت کا اعلان کیا ہے، کچھ گھروں کی رفعت کا اعلان کیا ہے۔ کیا کہا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ وَيَسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ کہا کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے کہ ان کی رفعت کو بیان کیا جائے، ان کی بلندی کو بیان کیا جائے، کہ جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے صبح شام تسبیح پروردگار ہوتی ہے۔ کچھ گھر کی رفعت کا ذکر ہوا، ہمیں تو معلوم نہیں کہ یہ کون سے گھر ہیں۔ اے اللہ، ہم نہیں جانتے یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی رفعت کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی، نہیں جانتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لو، اگر نہیں جانتے ہو اہل بیت سے پوچھ لو۔ ہم نے اہل ذکر کو تمہارے درمیان چھوڑا ہوا ہے، ہم نے ہاتھوں کو جوڑا، سوال کیا، اہل ذکر سے سوال کیا کہ یہ بیوت، یہ گھر کون سے ہیں؟ تو ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ بیوت الانبیاء و بیت علی منہا، کہا وہ گھر انبیاء کے گھر ہیں اور علی کا گھر بھی انہی گھر میں سے ہے، علی کا گھر بھی انہی گھر میں سے ہے جن کی رفعت کی، جن کی بلندی کا اذن اللہ نے دے رکھا ہے، جن میں صبح و شام تسبیح پروردگار ہوتی ہے۔ ذکر علی سن کر یقیناً مومنین کے قلوب مسرور ہو رہے ہیں، سرور پیدا ہو رہا ہے، گویا گلاب کی ایک کلی کھل گئی ہے دل میں، بس گلاب کی یہ کلی جو کھلی ہوئی ہے انشاءاللہ ابھی ایک روایت سے اور کھل جائے گی اور اس گلاب کی مہک ہمارے حلقوں تک آئے گی، زبان سے سبحان اللہ کی صدا ضرور نکلے گی۔ بھائی ایک مرتبہ کہا کہ وہ گھر کون سا ہے؟ انبیاء کا گھر ہے، اور انہی گھر میں سے ایک گھر ہے علی کا۔ جب اللہ کے نبی اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے یا نبی اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ تو اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ قال بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ بس ایک مرتبہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ سنیوں کا پہلا لیڈر کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے اشارہ کر کے یا رسول اللہ کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی اسی میں سے ہے؟ کیا علی اور فاطمہ کا گھر بھی اسی میں سے ہے؟ کہا نعم من افاضلہا، کہا ہاں بلکہ سب سے بہتر گھر علی اور فاطمہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ افاضل میں ہے، بہتر گھر میں سے سب سے بہتر گھر در حضرت امیر، در سیدہ کائنات ہے۔ اللہ نے اس گھر کو اتنی رفعت دی، اتنی بلندی تھی کہ مستقل اس در پہ ملائکہ کا، فرشتوں کا نزول رہتا تھا۔ کبھی امام حسین کی ولادت پہ کوئی فرشتہ مبارکباد دینے آ رہا ہے، کبھی فطر بالوں پر لینے آ رہا ہے، کبھی اس در پہ کوئی فرشتہ لوریاں سنانے کے لیے آ رہا ہے، کوئی جھولا جھلانے کے لیے آ رہا ہے، کبھی کوئی جنت کا کافور لا رہا ہے۔ یہ در سیدہ ہے جہاں ملائکہ آ رہے ہیں، کوئی جنت سے کافور لا رہا ہے، کوئی جنت کا کفن لا رہا ہے، کبھی کوئی جنت سے طعام لے کر آ رہا ہے، کھانا لے کر آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کھانا تو جناب مریم کے لیے بھی آیا تھا، ہم نے کہا بے شک جناب مریم کے لیے بھی عرش سے کھانا آیا، لیکن مریم کے لیے صرف کھانا آیا تھا، یہ وہ در ہے جہاں کھانا آیا بھی ہے، جہاں سے کھانا گیا بھی ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں فرشتے عرش سے طعام لے کر بھی آئے ہیں، یہاں سے روٹیاں لے کر بھی گئے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے اس در کی، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے اس در کا، اس گھرانے کا جہاں ملائکہ کا ہجوم رہتا ہے۔ ملائکہ آئے، اب دیکھیں اس در کی شان، فرشتے خادم بن کر آ رہے ہیں،
ایک رات شب عید امام حسین اور امام حسن نے کہا والد گرامی مدینے کے بچوں کے پاس کپڑے ہیں، کل عید کا دن ہے، ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ بی بی نے کہا تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں۔ وقت گزرا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا نا خیاط الحسین، میں حسین کا درزی ہوں۔ اب یہاں پہ خطیب اکبر اللہ غنی کے رحمت کرے وہ ایک مثال دیتے تھے کہ اگر ہم نے اپنے کپڑے کسی کو سلنے کے لیے نہ دیے ہو، کسی درزی اور ٹیلر کے پاس نہ دیے ہو، اور رات میں ہمارے دروازے پہ دستک ہو، اور جب دستک ہو تو پوچھے کون؟ کہا کہ میں درزی ہوں، آپ کے کپڑے لے کر آیا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی رات میں راستہ بھٹک گئے ہو، ہم نے تو کسی درزی کو کپڑے دیے ہی نہیں ہیں، تو پھر لے کے کہاں سے آ گئے؟ کہتے ہیں کہ بی بی آپ بھی انکار کیجئے، آپ نے کپڑے سلنے کے لیے دیے کب ہیں؟ عجب نہیں بی بی کہے تمیز سے سوچ، میں فاطمہ ہوں، فرشتوں کی آواز نہ پہچانوں گی، فرشتوں کی آواز نہ پہچانوں گی۔ جنت سے کپڑے آ گئے، جنت کے شہزادوں نے کپڑے زیب تن کر لیے۔ یہ بیت جناب سیدہ ہے جہاں ملائکہ آتے رہے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ نے ایک مسجد بنائی، اور اسی مسجد سے متصل اپنا ایک حجرہ بنایا، اور کچھ حجرے بنے ازواج کے لیے، اور آہستہ آہستہ اصحاب نے بھی اپنے حجرے اسی مسجد سے متصل کر کے بنا لیے۔ کہا اسی طرح سے دن گزرتا رہا۔ ایک دن اللہ کے نبی نے کہا کہ چونکہ حجروں کا دروازہ ایک دروازہ مین روڈ پہ تھا اور چھوٹا دروازہ مسجد کے صحن میں بھی کھلتا تھا، تو ایک دن اللہ کے نبی نے کہا کہ سب کے دروازے بند کر دو سوائے ایک دروازے کے، سب کے دروازے بند کر دو سوائے ایک دروازے کے۔ وہ دروازہ کس کا؟ امیر المومنین کا دروازہ۔ کچھ اصحاب پہ یہ امر ناگوار گزرا، انہوں نے کہا یا نبی اللہ سب کے دروازے بند کرا دیے، صرف ایک ہی دروازہ کھلا رکھا۔ کہا میں نے اپنی طرف سے بند نہیں کرایا ہے، بلکہ خدا کا حکم مجھے ملا ہے، سب کا دروازہ بند کر دو، علی کا دروازہ کھلا رہنا۔ یہ ہے بیت حضرت امیر، بیت جناب سیدہ۔ اب دیکھیں تاریخ اسے سد الابواب کے نام سے یاد کرتی ہے، حدیث موجود ہے۔ یہ امر کچھ لوگوں کے لیے کتنا شاک تھا کہ پوری زندگی دل میں یہ ارمان تھا کہ کاش یہ فضیلت مجھے حاصل ہوتی، کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی، کاش میں اس فضیلت کا حامل ہو جاتا۔ حاکم نیشاپوری مستدرک علی الصحیحین میں لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ کہتا ہے کہ میرے دل میں 3 خواہشیں ایسی تھی کہ جو میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے ہی ملیں، مگر وہ تینوں کی تینوں حضرت علی کو مل گئی، تینوں کی تینوں حضرت علی کو نصیب میں آئی۔ کہا پہلی خواہش کیا ہے؟ کہا پہلی خواہش یہ ہے کہ میری خواہش یہ تھی کہ نبی کی بیٹی سے میرا عقد ہو جائے، مگر عقد میرا نبی کی بیٹی سے نہ ہوا بلکہ حضرت علی کا ہو گیا۔ میرا عقد حضرت زہرا سے نہیں ہوا۔ ذرا دیکھے تو صحیح، مثال دی جاتی نا، یہ منہ اور مسور کی دال، خود اگر سمجھ جاتے کہ ہماری اہلیت کیا ہے، ہم کون ہیں، تو کبھی ایسا ارمان دل میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خود کو دیکھ تو لیں کہ ہم کون ہیں، اور فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ ہے سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، فاطمہ ہے بضعۃ الرسول، فاطمہ ہے سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ ہے ام ابیہا، فاطمہ ہے۔ وہ فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت امیر المؤمنین سے کہا اے علی اگر تم نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا کفو نہ ہوتا، کوئی فاطمہ کے برابر کا نہیں ہوتا، کوئی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا، چاہے آدم ہو یا آدم کے علاوہ کوئی اور، یعنی
آپ صفی اللہ ہیں مگر کفو فاطمہ نہیں ہیں، نوح نبی اللہ ہیں مگر کفو فاطمہ نہیں ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں مگر کفو فاطمہ نہیں ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں کفو فاطمہ نہیں ہے، یوسف بلا کا جمال ملا بہت خوبصورت ہے مگر کفو فاطمہ نہیں ہے۔ جب کوئی جناب زہرا کے برابر نہیں ہے، کوئی ان کا کفو نہیں ہے، تو کہنے دیجئے میرا مولا آدم سے بھی افضل ہے، میرا مولا نوح سے بھی افضل ہے، میرا مولا ابراہیم سے بھی افضل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ کوئی بھی ہم پلے جناب زہرا، کوئی بھی جناب زہرا کا کفو نہیں ہے امیر المومنین کے علاوہ۔ ہمارے یہاں تو کفو بس ایک دو کوالٹی مل جائے کہ شادی ہو جائے، لیکن کفو کیا ہے؟ ایک لڑکا ہے بیچارہ بڑی محنت کر کے بی ایس سی ایم ایس سی کر کے نیٹ جی آر ایف کی تیاری کر رہا ہے، اس کی شادی ہوئی ایک ایسی لڑکی سے، بیچاری بھی ہائی اسکول ہے، کہا شادی تو ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ کہیں گے علم میں کفو نہیں ہے، لڑکا زیادہ پڑھا لکھا ہے، لڑکی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک لڑکی ہے بڑی عابدہ مومنہ، بڑی تقوی والی ہے، نماز تہجد کی پابند ہے، زیارت عاشورہ کی پابند ہے، اس کے برعکس ایک ایسا لڑکا کہ جو نماز صبح تو چھوڑیے کبھی کبھی سال میں عید کی نماز ہو جاتی ہے، تو کہیں گے شادی تو ہو جائے گی، مگر کہیں گے کہ عبادت میں کفو نہیں پایا جا رہا ہے۔ لیکن جناب زہرا اور مولائے کائنات ایسی شادی ہوئی کہ بالکل زہرا اور علی کا کفو میچ ہو رہا ہے، ہم پلہ ہم برابر نظر آ رہی ہیں، بلکہ ایسا کفو تو ہمارے نبی کریم کو بھی نہیں ملا کہ جیسے نبی تھے ویسے ان کی بیویاں نہیں تھیں۔ جناب خدیجہ بہت بافضیلت ہیں، لیکن جناب خدیجہ معصوم نہیں تھی، عصمت کے معصومہ نہیں تھی، عصمت کے درجے پہ فائز نہیں تھی، لہٰذا عصمت میں کفو نہیں ہے۔ اسی لیے تو جب اللہ کے نبی نے فضائل حضرت امیر المومنین کو بیان کیا تو کہا یا علی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں آپ کو ملی کہ جن میں میں بھی شریک نہیں ہوں، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جیسی صدیقہ بی بی آپ کو ملی ہے ویسی صدیقہ بی بی مجھے بھی نہیں ملی۔ اب اہل بیت کے بغض میں چاہے صدیق اور صدیقہ کے جتنے بھی ٹائٹل بٹ رہے کتنے بھی ٹائٹل بٹ جائیں، لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے صدیقہ بس فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ صدیقہ بس جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ جیسے جو فضیلت جناب زہرا کی ہے اسی طرح سے حضرت امیر المومنین کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق علی کفو فاطمہ ہیں، ہم پلہ فاطمہ ہیں، لہذا اگر حضرت علی نے مردے کو زندہ کیا تو حضرت زہرا نے بھی یہودی عورتوں کو زندہ کیا اللہ کے اذن سے۔ اگر حضرت علی کا خطبہ شکشکیہ ایسا کہ اہل ثقیفہ کا کلیجہ ان کے منہ کو آ جائے تو بطول کا بھی خطبہ فدق ایسا کہ قیامت تک کے لیے باطل کے چہرے سے نقاب کو الٹ دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بطول کا بھی خطبہ فدق ایسا در کہ جس در کے جیسی دنیا میں کوئی نظیر نہیں۔ مسلمانوں کا خلیفہ تڑپ رہا ہے یہ فضیلت مجھے مل جائے، کہا کہ بطول جیسی بیوی نہیں ملی۔ دوسرا ارمان جو دل ہی میں دفن ہو گیا وہ یہی تھا کہ سب کا دروازہ مسجد نبوی میں جو بند ہوا تو علی کا دروازہ کھل گیا، کہ کاش نبی مجھے بھی اس امر میں شامل کرتے اور میں بھی میرے لیے بھی وہ چیزیں حلال ہوتی جو نبی کے لیے تھی۔ تیسری خواہش جو دل میں دب گئی کہ کاش اس دن خیبر میں مجھے بھی علم مل جاتا۔ اب یہاں پہ پھر مجھے فخر العلماء مولانا مرزا محمد عالم صاحب یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کی تاریخ میں 2 راتیں ایسی گزری ہیں کہ جن رات میں مسلمان بڑی بے قراری سے جاگتا رہا اور جاگ جاگ کر خدا سے دعائیں کرتا رہا کہ معبود یہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے، یہ مرتبہ مجھے حاصل ہو جائے۔
کہا پہلی رات وہ تھی جو ابتدائی مجلس میں کہہ چکا، پہلی رات وہ تھی کہ جب یہ طے پایا جس کے در پہ ستارہ آئے گا اس سے میری بیٹی فاطمہ کا عقد ہوگا، لہٰذا رات میں جاگ جاگ کے دعائیں کر رہے تھے مگر ستارہ کسی کے در پہ نہ آیا، در امیر المومنین پہ آیا۔ دوسری رات خیبر کی رات تھی جب نبی نے کہا کل میں علم مرد کو دوں گا، اب صحابہ ساری رات دعائیں مانگ رہے ہیں کاش علم ہمیں مل جائے، کاش علم ہمیں مل جائے۔ آئیے ذرا دست سوال بلند کریں اور کہیں بھائی علم تو وہی ہے نا جسے 39 دن تک لے کر گئے ہو، آج کون سی بہت خصوصیت پیدا ہو گئی ہے، کون سی کوالٹی ایسی آ گئی ہے کہ تم دعائیں بھی مانگ رہے ہو، تلاوت بھی کر رہے ہو، نماز بھی پڑھ رہے ہو تاکہ علم ہمیں مل جائے۔ کہا تم نہیں سمجھو گے، تم ابھی چھوٹے ہو۔ ہم نے کہا ابھی بتا دیجئے۔ کہا کل تک جو ہم گئے تھے وہ خود سے گئے تھے مگر آج جب جائیں گے وہ ہم نبی کے ذریعے جائیں گے، وہ نبی کے ذریعے جائیں گے۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے کہ کل تک ہمیں علم لوگوں نے دیا تھا، ہم خود سے علم لے کے گئے تھے، آج نبی اعلان کر کے ہمیں علم دیں گے۔ ہم نے کہا بھائی علم یہ بھی ہے، علم وہ بھی تھا، علمدار یہ بھی ہے، علمدار وہ بھی تھا۔ کہا نہیں، وہ بندوں کا بنایا ہوا تھا، یہ رسول کا بنایا ہوا ہے۔ وہ تو بندوں کا بنایا ہوا تھا، یہ رسول کا بنایا ہوا ہے۔ ہم نے کہا اسی معیار کو ذرا اپنے ذہن میں بٹھا کے بعد نبی دیکھو کون بندوں کا بنایا ہوا ہے، کون نبی اور خدا کا بنایا ہوا ہے۔ تو پوری رات جاگتے رہے۔ مولانا مرزا محمد عالم صاحب نے صحیح زبانی ایک جملہ لوگوں کے دل کو مسرور کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کہا کہ پوری رات جاگتے رہے علم مل جائے۔ سویرا ہوا علم مل گیا، کہا سویرا ہوا علم مل گیا، لیکن بس ایک فرق کے ساتھ ملا کہ میرے مولا کو عین سے علم ملا، باقی کو اس فضیلت دیکھ کر جو جلنے والے تھے انہیں الف سے علم مل گیا، انہیں بڑا دکھ پہنچا۔ تو عزیزان ایمان، دشمن بھی، امیر المومنین کے مخالفین بھی یہ چاہتے تھے کہ جو فضیلت علی کو ملی ہے ان فضیلتوں میں ہم شریک ہو جائیں۔ ان میں خاص فضیلت تھی در علی کا مسجد نبوی میں کھلا ہونا، مسجد میں کھلا ہونا۔ کیا کہنا اس در کے کہ جس در پہ آئے تطہیر کے نزول کے بعد مسلسل 6 مہینے اللہ کے نبی آئے اور آ کے یہ سلام کرے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پہ میرا سلام ہو۔ لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ آل میں شامل کیا جائے فلاں کو فلاں کو فلاں کو، لیکن اللہ کے نبی مسلسل 6 مہینے اس در پہ آتے رہے، آ کے اہل بیت کو سلام کرتے رہے۔ تو نبی کہیں سے آتے تھے نا سلام کرنے، اپنے گھر سے آتے تھے، در سیدہ پہ رکتے تھے اور کہتے تھے اے اہل بیت نبوت آپ پہ میرا سلام ہو۔ یعنی نبی لوگوں کو سمجھا رہے تھے دیکھو جو میرے گھر میں ہے وہ میرے اہل بیت نہیں ہے بلکہ میرے اہل بیت یہ ہے، یہ در سیدہ، یہ سیدہ کے گھر کے افراد ہی میرے اہل بیت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس در پہ اللہ کا نبی سلامی پیش کرے، جہاں ملائکہ کا ہجوم ہو، جہاں اصحاب جمع ہوتے ہوں، جہاں امیر المومنین رہتے ہوں، جہاں جنت کے جوانوں کے سردار رہتے ہوں، اسی دروازے پہ ایک وقت ایسا آیا کہ آگ اور لکڑیاں لے کے دشمن جمع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور بعد وفات مرسل اعظم وہ ظلم ڈھایا گیا شہزادی کے اوپر، اہل بیت کے اوپر طرح طرح کے ظلم اٹھائے گئے، مگر اللہ اللہ صبر اہل بیت نے ہر مصیبت پہ صبر کیا ہے، ہر مصیبت پہ صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے صبر کیا تاکہ اللہ کا دین باقی رہے، تاکہ اللہ کا کلمہ باقی رہے۔ اور اتنا صبر کیا کہ بی بی نے مرثیہ پڑھا۔ 2 جملے صبر کے لیے کہوں گا، ایک جملہ شہزادی نے ارشاد فرمایا، ایک جملہ مولا نے کہا۔ شہزادی نے جب ظلم پہ صبر کیا تو ایک مرثیہ پڑھا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پہ ایسی مصیبتیں پڑی کہ اگر یہ مصیبت دنوں میں پڑ جاتی تو وہ سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ ایک جملہ ہمارے مولا نے کہا،
मौला ने जब सब्र किया तो किस आलम में किया? कहा सबर तो वफिल ऐन कज़ा वफिल हल्क सजा, मैंने इस आलम में सब्र किया कि मेरे हल्क में जैसे हड्डी फंसी हुई हो, जैसे आंखों में कांटा चुभा हुआ हो, ऐसे आलम में अमीरुल मोमिनीन ने सब्र किया। ए अरबाब अज़ा, ये सब्र क्यों? क्योंकि अल्लाह का दीन बचाना है, नबी की वसीयत पे अमल करना है। ए अरबाब अज़ा, सिलसिला इमामत के मजलूम तरीन इमाम हमारे मौला हजरत अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन एक मजलूम तरीन इमाम है। एक दिन अमीरुल मोमिनीन घर में दाखिल हुए तो मौला ने देखा कि जनाब सैयदा अपने सर को अपने दोनों घुटनों के दरमियान रखे हुए बिलक बिलक के रो रही है, आंसू बहा रही है। एक मर्तबा जैसे ही जनाब सैयदा को रोता हुआ देखा, अमीरुल मोमिनीन आए, जनाब सैयदा के पास बैठ गए। अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदा के पास बैठ गए। ए अरबाब अज़ा, जनाब सैयदा के पास बैठे, पास बैठने के कहा बीबी सब्र से काम ले, बीबी ये मुसीबत के दिन खत्म हो जाएंगे, बीबी ये दिन खत्म हो जाएंगे, सब्र करे। जनाब सैयदा ने कहा कि मौला मैं अपनी मुसीबतों पे नहीं रो रही हूँ, बल्कि मैं तो उन मुसीबतों पे रो रही हूँ जो मेरे बाद आप तक आएगी, जो आपके ऊपर जुल्म तोड़े जाएंगे, मैं उन मुसीबतों को याद करके रो रही हूँ। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने कहा ए बीबी, मैं अल्लाह की राह में उन मुसीबतों पे सब्र कर लूंगा, तहम्मुल से काम लूंगा, आप न रोइए, आप परेशान न होइए। जनाब ज़हरा को दिलासा देने लगे। ए अरबाब अज़ा, जरा सोचिए, ये मदीना रसूल है मगर कितना बदला हुआ नजर आ रहा है। एक मर्तबा उलमा बयान करते हैं कि जनाब ज़हरा के मौलाए कायनात तसल्ली दे रहे थे और कहा कि वो दिन आ गए कि आज जब अली मदीने में निकलता है तो लोग अली को सलाम भी नहीं करते। अल्लाह अकबर, कितनी अजीम मुसीबत है अरबाब अज़ा, कितनी अजीम मुसीबत है। वो मदीना कि जिसने अली की जंगों को देखा है, जिसने अली की जंगों से इज्जत पाई है, अली की जंगों के खिराज से जिस मदीने में लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं, उस मदीने में हालत ये हो गई है कि शिकवा हो रहा है कि मदीने के लोग अब मुझे सलाम भी नहीं करते। नहीं, सिर्फ सलाम नहीं बल्कि उससे भी सख्त जुमला है, जब मैं सलाम करता हूँ मदीने वाले मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देते। अल्लाह अकबर, मदीने वाले मेरे सलाम का जवाब भी नहीं देते। अरबाब अज़ा, जरा सोचिए अहले बैत के ऊपर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। हमारे मौला हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मदीने में है, खाक पे बैठे हुए हैं, अपने हाथों को जमीन पे टेके हुए हैं और ज़ार कतार गिरिया कर रहे हैं। आंखों में आंसू है, आंसू आंखों से निकल कर रुखसार तक आए, रुखसार से मौला की रीश मुबारक तक आए, रीश मुबारक से आंसू जमीन तक आ गए। एक मर्तबा एक चाहने वाला गुजरा, कहा मौला इस कदर गिरिया क्यों फरमा रहे हैं, मौला इस कदर आंसू क्यों बहा रहे हैं, क्या हो गया? कहा क्या तुम्हें नहीं मालूम आज का वो दिन है कि जब मेरी जद्दा मजलूमा इस दुनिया से रुखसत हुई थी, आज मेरी जद्दा की शहादत का दिन है। बस जैसे कहा ना जद्दा की शहादत का दिन है। एक मर्तबा चाहने वाला कहता है मौला क्या गुजर गई थी बीबी के ऊपर कि आप इतना तड़प तड़प के रो रहे हैं, जो आप ऐसे आंसू बहा रहे हैं। एक मर्तबा मौला तड़पे, तड़प के कहा अरे क्या पूछते हो, मेरी जद्दा पे क्या गुजर गई? अरे इतने सारे लोग, एक जलता हुआ दरवाजा, एक अकेली मेरी जद्दा, अरे हाथों से दरवाजे को रोक रही है। अल्लाह अकबर, हाथों से दरवाजे को रोक रही है। ए अरबाब अज़ा, नहीं आप कैफियत को नहीं समझ सकते। कैफियत वो बेहतर तरीके से समझ सकता है जिनकी बीवियां मौजूद है। जब बीवी हामिला होती है, बदन में बच्चा होता है तो कितना केयर किया जाता है, ख्याल रखा जाता है, कोई भारी चीज न उठा ले, कहीं सीने पे इस तरह से न चढ़े कि बच्चे पे कोई असर हो। जनाब ज़हरा अपने हाथ से दरवाजे को रोक रही है। बीबी के
شکم میں بچہ ہے، اے ارباب ازا ظالم دھکا دے رہے ہیں، کسی طرح سے دروازہ ٹوٹ جائے، دروازہ کھل جائے، ہم گھر میں داخل ہو جائے، ایک اکیلی زہرا سب کو روکے ہوئے ہے۔ اے ارباب ازا کوئی امیر المومنین کے دل سے ذرا پوچھے کہ علی نے کیسے صبر کیا، کوئی پوچھے تو صحیح کہ میرے مولا نے صبر کیسے کیا ہے۔ ارباب ازا اس صبر کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ کہے یا حادثہ کہے۔ ایران کے ایک فیملی زیارت کرنے حج بیت اللہ کے لیے مکہ گئی تھی۔ کہا جب مکہ میں حج بیت اللہ تمام ہوا اور زیارت کے لیے مسجد نبوی میں آئی، اور جب مدینے میں آئی تو کہا مدینے میں ایک مقام ہے جسے باب جبرائیل کہا جاتا ہے، جہاں مشہور ہے کہ وہاں پہ مولائے کائنات کا گھر تھا، جہاں پہ لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا، جہاں سے گزرنے نہیں دیا جاتا۔ اس مومنہ نے جیسے ہی اپنے مولا کے گھر کو دیکھا، ایک مرتبہ دل میں اشتیاق اتنا پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، آگے بڑھی، بڑھ کے دیوار سے لپٹ گئی، دیوار کو بوسہ دینے لگی۔ بس جیسے ہی ایک متوے نے دیکھا، ایک مرتبہ آگے بڑھا اور آ کے اس معظمہ کو پکڑا اور بی بی کو پکڑ کے، اس بی بی کو پکڑ کے اتنی تیز دھکا دیا کہ یہ بی بی جا کے دور فرش پہ گری، اور بی بی حاملہ تھی، اس کا بچہ ساکت ہو گیا، کہ اس کا بچہ ساکت ہو گیا۔ اس منظر کو اس کا شوہر دیکھ رہا تھا، شوہر نے اس منظر کو دیکھا، برداشت نہ ہوا، ایک مرتبہ آگے بڑھا، اس متوے کی گردن کو پکڑا، اسے زمین پہ پٹک دیا اور پٹک کے اس کی گردن کو اتنی زور سے دبایا۔ لوگ آئے، اسے چھڑا رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں، ہٹ جاؤ نہ مارو، مگر اس نے گردن نہ چھوڑی، یہاں تک کہ سانسیں تھم گئی مگر اس نے گردن نہ چھوڑی۔ اے ارباب ازا ذرا سوچئے، امیر المومنین کے سامنے خانہ زہرا پہ حملہ ہے، اس سے جیسے ہی اس ایرانی زائر کے سامنے اس کی عورت کا بچہ گرا، ایک مرتبہ متوے کی گردن کی اتنا دبایا کہ سانسیں رک گئی اور کہا میرے سامنے میری ناموس پہ حملہ، میرے سامنے میری ناموس پہ حملہ کرو گے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ صبر علی، علی صبر کو آزما رہے ہیں، دین کو بچانا ہے، نبی کی وصیت ہے، ظالم دھکا دے رہے ہیں۔ اے ارباب ازا ایک مرتبہ دھکا دیا، ارے دروازہ ٹوٹا، چلتا دروازہ، میری زہرا میری شہزادی فاطمہ زہرا کے اوپر گرا۔ اے ارباب ازا بی بی کے اوپر، بس مجلس تمام ہو گئی، بس مجھے 3 جملے کہنے ہیں۔ بی بی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، اگر میں ابھی مجلس خطاب کر کے نیچے اتروں، ابا کے دامن میں میرا پیر الجھے، اگر میں گرنے والا ہوں تو ہر ایک کے منہ سے بے ساختہ نکل جائے گا یا علی مدد، یا علی مدد۔ جب بھی کسی کو ٹھوکر لگتی ہے یہی کہتا ہے یا علی مدد، اپنے تو اپنے غیر بھی کہتے ہیں یا علی مدد، خود نبی نے کہا یا علی مدد۔ ہر ایک نے علی کو مدد کے لیے مشکل میں بلایا مگر صدا نہیں دی تو کس نے؟ اگر مولا یہی سوچ کے روتے رہے ساری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ جب جناب زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرا، ایک مرتبہ جناب زہرا تڑپ گئی، تڑپ کے کہا یا ابتا ہاکذا یفعل بابنتک وحبیبتک، اے میرے بابا ذرا دیکھیے آپ کے بعد آپ کی چہیتی، آپ کی لاڈلی کے اوپر کیسا ستم ہوا۔ اے بابا ذرا اپنی بیٹی کی خبر لیجئے۔ بی بی نے دوسرا جملہ کہا یا فضا الیکے فخذونی، اے فضا مجھے سنبھالو، فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن قتل کر ڈالا گیا، میرا بچہ شہید کر ڈالا گیا۔ اور باب ازا جملوں پہ غور کیجئے گا، بی بی نے یہ نہیں کہا ہے میرا بچہ مر گیا، میرا بچہ ساکت ہو گیا، نہیں، بی بی کہہ رہی ہے میرا بچہ قتل کر ڈالا گیا۔ ارے یعنی کسی ظالم نے جان بوجھ کے بطن فاطمہ پہ حملہ کیا، ارے محسن شہید ہو گیا۔ اے ارباب ازا جب محسن کا قاتل ہے تو قاتل سے انتقام بھی لینا ہے۔ بس زہرا نے ایک صدا دی یا مہدی، اے میرے لال، اے میری مظلومیت کا انتقام لینے والے، اے میری تنہائی میں گریے کا انتقام لینے والے، اے میرے لال مہدی،
اے مولا جلد سے آئیے، زہرا کے دشمنوں کا انتقام باقی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔